اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے یعنی فائدہ پہنچانے والے ہیں. رحمان کا جو معنی قرآن سے نکلتے ہیں، جو انگلش میں ٹرانسلیشن بڑا کریکٹ ہوا ہے، بینیفیسنٹ، فائدہ پہنچانے، یعنی اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے والے ہیں. اور رحیم ہیں، مرسیفل ہیں، ترس کھانے والے ہیں. یعنی مخلوق اتنی کمزور ہے کہ وہ ہم پہ ترس کھا کر فائدہ پہنچاتے ہیں. اور اب جو ہم سنیں گے انشاءاللہ وہ فائدے کی چیز ہوگی. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ یہ جو پہلا جملہ ہر سورت کے پہلے جو آ رہا ہے سوائے سورہ توبہ کے، وہاں مقصد یہ ہے کہ اب ہم اس کے بعد میں جو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ یہ فائدے کی چیز ہوگی. الذین قالوا لاخوانہم وخاضوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ تھے، یہ منافقین جو اپنے بھائیوں کے بارے میں جو شہید ہوئے اور خود تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، بول رہے تھے کہ اگر یہ ہماری بات سن لیتے اور رک جاتے تو قتل نہیں کیے جاتے. ہم بولے ان کو کدھر جا رہے ہیں حضرت آپ؟ ہم دیکھو 300 لوگ پلٹ گئے، آپ لوگ خالی 700 لوگ جا کے 3000 لوگوں سے جو ہے گھس لے رہے ہیں بلا وجہ. بات نہیں سنی ہماری بات سنتے تو بچ جاتے تھے. دل کو اپیل کر رہی بات، یہ بات دل کو بہت اپیل کر رہی کہ بچ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جواب دے رہے ہیں، یہ زیادہ اپیل کر رہی ہے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس کمنٹ میں تو تم اپنے سے موت کو بھگا دو، گھر میں بیٹھے رہو. اور یہ ہے کہ موت ہی نہیں آئے، بس تم سمجھ رہے نا کہ گھر سے نکلے بول کے موت آئے، گھر میں بیٹھے رہو. تو گھر میں بیٹھے رہنے والوں کو موت نہیں آتی. پرسوں کسی کا انتقال ہوا پہچانت کے لوگوں میں، وہ انٹینسو کیئر میں ہے، پورے دروازے بند ہیں، اے سیز لگے ہوئے، وہ ہے یہ ہے. کہاں سے آئی حضرت؟ آپ دروازہ کہیں کو کھلا رہ کے ملک الموت آ جاتے نا، آپ پورے دروازے بند کرو. بولے ٹاورز میں رہو، تم پلاسٹر ٹاورز میں بھی اگر رہو تو موت آ کے رہے گی. ملک الموت کو جو ہے یہ آبسٹرکشنز نہیں ہیں آنے کے. تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے اس لیے مرے تھے تو تم گھر میں بیٹھ کے اپنی موت کو ہٹا لو. دیکھو ہٹا سکتے کیا؟ ہم لوگوں میں سے اتنے لوگ مرتے ہیں، ہمارے والدین وغیرہ اتنے لوگ مرے، سب جنگ پہ جا کے مرے کیا؟ گھروں میں مرے، بستروں پہ پڑے، ہاسپٹلز میں مرے. تو تم موت کو نہیں ٹال سکتے تم. تو اب صحابہ کا جو ایمان اور یقین تھا کہ موت کے مرنے کا وقت اور مقام جو ہے مقرر ہے، اگر ہاں ہونا ہے تو وہاں جائیں گے، مریں گے، قصہ ختم. کائے کا خوف، کائے کا ڈر؟ اب کوئی ڈر نہیں رہا. ہم لوگوں کا ایسا ہے، بازو کوئی چھینکا کی ارے تیری کہاں فلو ہوتا کہ وہ آج کل وائرل انفیکشن چل رہا ہے. ہم لوگوں کی یہ کیفیت ہے، صحابہ کی یہ کیفیت تھی. اور پھر ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور وہ لوگ جو، یہ بڑی خاص آیت ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو. کیوں مت کہو؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اس لیے کہ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے. یہاں ایک اور ایک اشارہ ہو گیا، جب تک حیات ہوگی رزق ملے گا. زندہ ہے رزق ضروری ہے، وہ کیسا رزق ہے وہ نہیں معلوم، مگر رزق تو مل رہا ہے. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو دیا ہے اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں. اب ایک سین دیکھیے آپ، جنگ احد میں جس کا ذکر چل رہا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کے ہندا اس کو چاب رہی ہے، نگلنے کی کوشش کر رہی، نگل نہیں سک رہی ہے. جسم کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. وہاں کیا بول رہے ہیں؟ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل سے جو اپنے فضل سے جو دیا ہے اس میں خوش ہیں. اب اس کی مثال کیسے ہوگی؟ بھائی میں یہ فلانے گھر میں تھا، وہ گھر بیٹھ گیا، ارے لوگ بولے صاحب فلانے صاحب اس میں تھے، بولے تو نہیں، بیٹھنے سے پہلے انہوں نکل گئے. ابھی بلڈنگ بیٹھی نہیں تھی، انہوں باہر نکل گئے. آج کل ہر 8-10 دن میں معلوم ہو رہا ہے پلین کریش ہو رہا ہے، ہیلی کاپٹر گر رہا، وہ کر رہا، پائلٹ بیلڈ آؤٹ. پائلٹ جو ہے فوراً اپنا لیا غبارہ لے کے جو ہے کود گیا، نکل گیا، پیراشوٹ سے جو ہے نکل گیا، بچ گیا.
تو یہ جو جسم ہے یہ بلڈنگ ہے، یہ ہوائی جہاز ہے، یہ اندر کا جو نفس ہے، حیات ہے، وہ پائلٹ ہے. یہ جو چلنے سے پہلے نکال لیے، اب خالی بلڈنگ پہ مار لیے تو کیا کر رہے ہیں؟ میرے کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. میں جو بلڈنگ میں تھا اگر اس کو گرا کے کوٹ کے پاؤڈر بھی کر دیے تو میرے کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. تو شہداء کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، ان کے جسم کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے. تو الگ ہی ہے ان کی حیات اور شعور جو ہے ان کا الگ ہی ہے، وہ بالکل مزے میں ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور یہ جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں وہ ان کے بارے میں جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں. کائے کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. کوئی خوف نہیں ہوگا. بھئی وہاں دنیا میں بعض لوگوں کو جو ہے کافروں کا، دشمنوں کا خوف رہتا، جنت میں کوئی خوف نہیں ہے. خوف فیوچر کا رہتا، غم پاسٹ کا رہتا. تمام گناہیں معاف کر دیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب کائے کا غم رہے گا؟ کوئی غم ہی نہیں ہے. جس میں ایمان ہے وہ چاہ رہا تھا کہ میں جنت میں جاؤں. گناہ کا ڈر تھا، غم تھا، کیوں کرا میں ایسا، تو گناہ معاف کر دیے گئے، جنت میں ڈال دیے گئے. خوف بھی چلے گا، آگے کا کوئی خوف نہیں، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر غم ہوگا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوشیاں منا رہے ہیں. دیکھیں اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے، تو بولے نہیں. تو بہت پوچھنے لگے تو بولے ایک ہی خواہش ہے کہ ہم پھر دنیا میں جائیں، پھر شہید ہوں اور پھر واپس آئیں. اس کے باوجود ہم میں سے کوئی ہے دعا کرنے والا کہ یا اللہ ہم کو شہید کر دے؟ اتنا موت سے ڈرتے ہیں. ارے کائی کی پیاست، رمضان کا مہینہ ہے، دعا قبول ہو گئی تو پریشانی ہوگی. یہ فرق ہے صاحب ہمارے میں اور صحابہ میں، یہ فرق ہے. کیا یقین نہیں ہے نا صاحب، یقین نہیں ہے ہم کو. ان کو یقین تھا. ایک صحابی کھجور کھاتے بیٹھے تھے کسی غزوے میں، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں جاؤں، لڑوں اور قتل ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو بولے ہاں. آپ کھجور پھینکے؟ بولے وقت خراب کروں میں کھجور کھاتے کھاتے. گئے، تھوڑوں کو ختم کرے، خود شہید ہو گئے. بس دیکھ لیں جنتی کو، اگر دیکھنا ہے تو جنتی کو دیکھ. تو یہ یقین تھا یار. اب ہم کیا بولتے ہیں، ایسا اگر کوئی تقاضا آیا، جان کا چھوڑو صاحب، مال کا، ایک 50-100 روپیہ ہی دینا آیا، نہیں ہے بولو گھر میں نہیں ہے، ایسا بچتے ہیں. تو یہ ہمارے اپنے آپ کو جانچنا ہے، ان کو سٹینڈرڈ بنا کے. وہ ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، اور بے شک اللہ تعالی مومنین کا جو اجر ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ ضائع نہیں کرتا. ایمان لا کے جو بھی عمل کرتے وہ جو ہے. اب یہاں آپ 3 کنڈیشنز جو ہے ذرا محسوس کیجئے کہ اس وقت ہم لوگ ہیں، اس وقت ہمارا جسم بھی ہے، حیات بھی ہے، لائف بھی ہے، شعور بھی ہے، کانشیسنس بھی ہے. جب ہم سو جاتے تو ہمارا جسم رہتا. کسی ڈاکٹر کو بلا کے پوچھے، حیات رہتی، لائف رہتی، مگر شعور نہیں رہتا، کانشیسنس نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کانشیسنس لے لیتے، نیند کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی جو ہے کانشیسنس لے لیتے. تو یہ نیند کی کیفیت ہوئی. موت کے وقت کیا ہوتا؟ حیات بھی چلے جاتی، شعور بھی چلے جاتا، باڈی جو ہے دفن ہو جاتی. شہید کا کیا ہو رہا؟ حیات اور شعور دونوں ہیں ساتھ. کیونکہ اگر شعور نہیں ہے تو پھر خوشی کیسا معلوم ہوئی آپ کو؟ ایک آدمی سو رہا، آپ اس کو آ کے بولے حضرت آپ کو 10 لاکھ مل رہے ہیں، انہیں سو رہا، شعور ہی نہیں ہے، اس کو سنا ہی نہیں انہیں، تو خوش کیسا ہوئیں گا انہیں؟ تو یہ خوشی اور غم کی جو کیفیت ہے وہ شعور ہونا ضروری ہے. ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، باڈی ہے میٹیریل چیز ہے، شعور اور لائف ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں. شہید کا شعور اور حیات ملے ہوئے ہیں. اس کی مثال خواب کی ہے. آپ خواب دیکھ رہے ہیں، صبح اٹھ کے بولے ارے کیا مزے کا خواب تھا بھائی. مزہ کیسا آیا؟ آپ کو شعور نہیں تھا. تو آپ کا شعور جو لے لیے تھے وہ شعور کی وجہ سے آپ خواب کو اچھا دکھا برا دکھا. تو نیند میں خواب میں بھی وہ کیفیت ہو رہی ہے. تو اب یہ معلوم ہوا ہمارے کہ جو ہے یہ جسم جو ہے ایک میٹیریل ہے، مادی چیز ہے، یہ حیات ہے. اور بغیر حیات کے جسم نہیں ہے، بغیر رزق کے حیات نہیں ہے. اگر کوئی رزق چھوڑ دے تو ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یرزقون، وہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے.
تو یہ کیفیتیں جو ہے ہمارے سمجھ میں آ جائیں. الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. یعنی جب اب یہ ہوا یہ کہ یہ جنگ احد میں یہ سب ختم کر کے کافروں کی فوج چلے گی، کافی دور چلے گی. اس کے بعد میں ایک افواہ آئی کہ وہ پلٹ کے آ رہے ہیں. ان لوگوں میں اپنے میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں کہ بھئی اتنا برا مارے تھے مسلمانوں کو، اگر مدینے پہ حملہ کر دیتے تو مدینہ اپنے قبضے میں ہو جاتا تھا، چلو اب بھی چلو. فوراً افواہ معلوم آئی کہ جو ہے یہ لوگ واپس آنے لگے. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپونڈ کرے، جواب دیے، ان کے حکم کی تعمیل کرے، اور یعنی زخمی ہونے کے باوجود نکلے دشمن کا تقاضا کرنے، تعاقب کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس وقت اگر ہم نکل جائیں تو ان لوگوں کو نیوز مل جائے گی کہ ہم لوگ نکلے ہیں اور پلٹ کے بھاگ جائیں گے، اور اگر ہم نہیں نکلے تو ہو سکتا ہے مدینے پہ حملہ کر دیں. تو 8 میل تک، دیکھیے اسکوٹر پہ، موٹر میں، لوری میں 8 میل جانا کوئی بات نہیں ہے. زخمی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، زخمی حالت میں ایسی کیفیت میں 8 میل چلے جانا، تو دشمن کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، بھاگ گئے. ایسا روب تھا کہ اتنا ہرانے کے بعد بھی خالی اتنا معلوم ہوا کہ یہ لوگ تعاقب کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، بھاگ گئے. کیوں؟ ان کا کیریکٹر ایسا تھا. ہمارا الٹا کیریکٹر ہے. ہم کو تو ارے جمع ہوئے بول تو مارو ان لوگوں کو بول کے آتے لوگ، الٹا حساب ہے ہمارا. اب یہاں سے جو بات آ رہی تو الذین، تو یہ لوگ جو ہے ان کے تقوی کی وجہ سے، جنہوں نے للذین احسنوا، جنہوں نے بہترین پرفیکشنسٹ کا کام کیا، اس کے حسن کی وجہ سے اور ان کے تقوی، اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا. دیکھیے خشیت کا الٹا ایمان ہے. ایمان امن، اطمینان. تو لوگوں نے جب کہا کہ بھئی یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تمہارے پاس حملہ کرنے کے واسطے، تو ان کو تو ڈرنا چاہیے تھا. اس کے بجائے ان کے ایمان میں زیادتی ہوگی اور اطمینان ہو گیا. بولے اب تو اور آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی. یہ کیا ایمان کی کیفیت ہے؟ یہ کیفیت اگر آج بھی آئے تو آج بھی یہی نتیجے نکلیں گے. قانون تو نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ. پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین انچارج ہے، بہترین سہارا ہے جس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. اب اس دعا کے بارے میں احادیث میں بات آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو آپ نے یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ یاد کر لینا چاہیے، اس کے معنی میں بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین بھروسہ کرنے والوں میں جو ہے بہترین نعم الوکیل، بہترین وکیل ہے. تو جب بھی کوئی مصیبت کا ایسا سامنا ہو، خدا نہ کرے، پرسنل ہو یا کلیکٹیو ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے پڑھ لینا چاہیے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. تو یہ پلٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے اور ان کو کسی برائی نے نہیں چھوا. یہ تو نکلے تھے، جنگ کے ارادے سے نکلے تھے، پھر لڑ لیں گے بولے، لیکن ہوا ہے کہ دشمن بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا. یعنی ایسی کیفیت میں نکلنے کا جو ہے کیا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوگا، اور ان کو کوئی کسی برائی نے نہیں چھوا، کوئی ان کا نقصان نہیں ہوا وہاں. اور وہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی انہوں نے اتباع کی. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی اس کی اتباع. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کہاں ملے گی آپ کو؟ قرآن میں ملے گی. اس کی اتباع کیسا کرنا، اس کی پیروی کیسا کرنا، کہاں ملے گا آپ کو؟ حدیث میں ملے گا، سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا پڑے گا آپ کو. تو اب یہ مہینہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے ہو سکتی ہیں. اور واللہ ذو فضل عظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا، بڑا بھلائی دینے والا، بہت بھلائی دینے والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے.
کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اگر بھروسہ ہے آپ کو. تو یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوا وخافونی ان کنتم مومنین. تو ان سے مت ڈرو، شیطان کے دوستوں سے مت ڈرو، کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے، گناہگاروں سے، ان سے مت ڈرو. اور جو ہے وخافونی ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر مجھ سے ڈرو. دیکھیے ہمارے پاس سوائے اللہ کے ہر ایک کا ڈر ہے، الٹا حساب ہے. ہر ایک کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں. اس کیفیت کو اگر ہم بدل لیں، بیٹھ کے سوچیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور یہ سوچیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو مانے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں تو وہ ڈر کی، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ خوف دل سے نکل جائے گا، یہ جو غلط خوف ہے.